اگر کسی نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی تو اس کے لیے کیا وعیدات ہے، اگر کسی نے غیبت کی تو اس کے لیے کیا وعیدات ہے۔ میں حدیث نور کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ہم اس مدینے کے تاجدار کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا۔ اے منڈیا کے لوگوں غور سے سنو، ایک ایک جملہ قیمتی دینا چاہتا ہوں اور مختصر سا وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! جب اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کی طرف دیکھا فعرق حیاء من اللہ تبارک و تعالی، وہ نور پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اب اگلا جملہ ذرا کتنے نکتے کی بات اور اہل اسٹیج کی بالخصوص توجہ چاہوں گا۔ فَمِنْ عَرْقِ وَجْهِهِ، ابھی میرے آقا کی ولادت کا معاملہ نہیں ہے، ابھی میرے آقا پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو میرے آقا کے نور کی بات کی جا رہی ہے۔ جب اس نور کی طرف دیکھا تو وہ نور پسینے میں شرابور ہو گیا۔ جب سر کی جگہ جو چہرے کی جگہ اس نور کے پسینہ آیا تو حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا، جب اس نبی کے نور کے چہرے کی جگہ جو پسینہ آیا، اس پسینے کی برکت سے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا خلق الملائکۃ، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو پیدا کیا، میکائیل کو پیدا کیا، اسرافیل کو پیدا کیا، اسرائیل کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو اس پسینے کی برکت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور آگے چلیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اجازت ہو تو حدیث نور کو پورا کر دیا جائے، حدیث نور کو پورا کر دیا جائے۔ ہاتھ اٹھائیں کس کس کی اجازت ہے۔ حدیث نور جب پوری ہو جائے گی تو تقریر انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ یہ حضرت مولانا سلیم صاحب، انہیں پہلے بھی ہماری جب پڑھتے تھے یہ اس وقت بھی یہ نصیحت ہم اپنے تمام پڑھنے والوں کو کرتے ہیں کہ جب تک بھی زندہ رہنا مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق کام کرتے رہنا اور خلوص و للہیت کے ساتھ کام کرتے رہنا۔ دیکھیے خلوص کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں تو الحمدللہ کتنی عزت و وجاہت سے لوگ انہیں بلاتے ہیں اور یہ سرکار اقدس کی شان میں کلام پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ان لوگوں کے لیے یہ امید ہے، ہم سب کے لیے امید ہے۔ کیا معلوم اللہ تبارک و تعالی انہی نعتوں کے صدقے میں ہماری بخشش کر دے، اسی کلام کے صدقے میں ہماری بخشش کر دے، اسی گفتگو کے صدقے میں ہماری بخشش کر دے۔ آگے چلیے، میرے آقا کی نور کی عظمتیں دیکھیے، اللہ اکبر! جب چہرے کی جگہ پسینہ آیا تو فرشتوں کو پیدا کیا گیا اور آگے چلیے وَمِنْ عَرْقِ رَأْسِهِ، اور جب سر کی جگہ جو پسینہ آیا تو آگے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا اس نبی کے نور کے چہرے کی جگہ اور سر کی جگہ جو پسینہ آیا خلق العرش، اللہ تبارک و تعالی نے عرش کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرسی کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے شمس و قمر کو پیدا فرمایا، چاند اور سورج کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کو پیدا فرمایا، پردوں کو پیدا فرمایا، آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ سب پیدا فرمائی۔ پیر کی جگہ جو پسینہ آیا اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو پیدا فرمایا، نصرانیوں کو پیدا فرمایا، باطل فرقوں کو پیدا فرمایا، وہابیوں کو پیدا کیا، نجدیوں کو پیدا کیا، معتزلیوں کو پیدا کیا، رافضیوں کو پیدا کیا، قادیانیوں کو پیدا کیا، زبائیوں کو پیدا کیا، نستوریہ کو پیدا کیا، یعقوبیہ کو پیدا کیا، ملکانیہ کو پیدا کیا۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر کے چلے گئے ہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کی ہیں، انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے اگر انہیں بھی وجود ملا ہے تو محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے۔ میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب وہ جان ہے یعنی پوری کائنات کی جان ہے۔ اور آگے چلیں، اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے
حکم دیا کہ اے نور اپنے سامنے کو دیکھ، اپنے پیچھے کو دیکھ، اپنی دائیں طرف دیکھ، اپنی بائیں طرف دیکھ۔ تو اس نور نے اپنے آگے کو دیکھا تو ایک اور نور پایا، اپنے پیچھے کو دیکھا تو ایک اور نور پایا، اپنی دائیں طرف دیکھا تو ایک اور نور پایا، اپنی بائیں طرف دیکھا تو ایک اور نور پایا۔ جانتے ہو وہ دنیا میں کیا آ کر کے بنے اور کون سی ذات تھی؟ چاروں طرف نور ہی نور۔ اس نور نے دیکھا تو جناب عالی حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا جو چاروں طرف نور تھا اس میں ایک نور حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی، ایک نور حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات تھی، ایک نور حضرت عثمان غنی کی ذات تھی، ایک نور حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی ذات تھی، ثم الحمدللہ یہ خلفائے راشدین کی ذات تھی جو چاروں طرف نور ہی نور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ وہاں بھی چار نور تھے اور دنیا میں آ کر کے بھی چار یار بنے۔ اے سب سے افضل انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ اس کے بعد ہوا کیا جانتے ہو؟ اب نور کی عظمتیں دیکھ لو۔ پھر اس نور نے پورے 70,000 برس اللہ کی پاکی بیان کی۔ ایک نکتہ یہاں دینا چاہتا ہوں، غور کریں۔ میں کسی کی لوگوں کی تعداد کا میں نہیں جاتا، ایک لڑکا بھی اگر ہے تو تقریر دل سے کرنا چاہیے، اس کے سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد ذہن میں آ جائے۔ لوگ چاہے سب چلے جائیں، ہماری ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کی ذات پر فرق پڑے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تقریر کرتا ہے۔ فرق اگر پڑے تو اس کی ذات پر پڑے کہ جو لوگوں کے نذرانوں کی فکر میں لگا رہتا ہے، شب و روز بیمار پڑتا نظر آتا ہے۔ اگر فرق پڑے تو اس پر فرق پڑے جو لوگوں کی راضی کرنے کے چکر میں کئی باتیں کر لیا کرتا ہے۔ ارے جو مدینے کے تاجدار کا سچا غلام ہوگا، چاہے پوری منڈیا کے مسلمان یہاں جمع ہو، چاہے 10 لوگ ہوں، جیسے لاکھ کے مجمع میں تقریریں ہوتی ہیں 10 کے مجمع میں بھی تقریریں ایسی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ اپنا شیبہ ہے، اپنی عادت ہے۔ آگے چلیے، اس نور نے 70,000 برس اللہ کی پاکی بیان کی۔ اب یہاں یہ نکتہ دینا چاہتا ہوں، دل روتا ہے اور دل بالکل کلیجہ منہ کو آتا ہے، بڑا غم کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کے نور نے 70,000 برس اللہ کی پاکی بیان کی، مگر آج کا نوجوان ہے یہاں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس نور نے 70,000 پاکی بیان کر کے 70,000 برس پاکی بیان کر کے کیا ذہن دیا منڈیا کے لوگوں کہ اس لیے کہ دنیا میں کاروبار اصل نہیں ہے، دنیا میں جینا اصل نہیں ہے، دنیا میں اللہ کی عبادت اصل ہے، دنیا میں اللہ کی عبادت اصل ہے، دنیا میں اللہ کا ذکر اصل ہے۔ لیٹو تو اللہ کا ذکر کرو، جاگو تو اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت باوضو رہو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ مگر آج کا نوجوانان اہل سنت گلی گلیاروں میں نعرے ہم خوب لگا لیا کرتے ہیں، مگر ایمان کے بعد سب سے بڑا فرض ہے اس کو چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ اٹھائیے، کتاب کا نام ہے تذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ، علامہ قرطبی انصاری کی کتاب ہے۔ اس کے اندر آیت کریمہ لہا 7 ابواب کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ غور سے سننا، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ جہنم ہے لأنه يتجهم في وجوه الرجال والنساء، اس لیے اس کو جہنم کہا جاتا ہے۔ اس میں لوگوں کے چہروں کے بل اس کو ٹھوسا جائے گا، لوگوں کے چہروں کے بل بال پکڑ کر اس میں لے جایا جائے گا۔ دوسرا طبقہ سقر ہے، قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا، قرآن کریم سب سے آخری کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی بھی کتاب نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا جو دوسرا طبقہ ہے جہنم کا، اس میں کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ جو لوگ اس میں ہوں گے ان لوگوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کیا چیز لے کر کے گئی؟ آخرکار کارن کیا تھا؟ آخرکار اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ظہر کی اذان ہو جاتی تھی مگر ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی تھی، عصر کی اذان ہو جاتی تھی مگر ہماری باتیں اور گپ شپ ختم نہیں ہوتی تھی، مغرب کی اذان ہوتی تھی مگر ہم موبائل سے سیلفی لیتے لیتے ہمیں فرصت نہیں ملتی تھی۔ کبھی کسی کی ویڈیو بنائی گئی ہے، کبھی کسی کی تصویر کشی کی گئی ہے، کبھی کسی کا چہرہ بنایا گیا ہے، اور جناب عالی لم نکن من المصلین، عشاء کی اذان ہو جاتی تھی مگر ہم اپنے رشتہ داروں کے کھانے ناشتے میں لگے رہتے تھے، ہم اپنی باتوں میں اور طرح طرح کی بے ہودگیوں میں لگے رہتے تھے اور فجر کے اندر اٹھ نہیں پاتے تھے۔ لم نکن من المصلین
المصلین، آخرکار طبقہ سقر کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اس طبقہ سقر کا کام کیا ہوگا؟ بیان کرتے ہیں اٹھو اور جاگو اور اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ۔ خدا کی قسم اگر زندگی کو بدل دیا تو یہاں بھی آباد ہو جاؤ گے اور وہاں بھی آباد ہو جاؤ گے الحمدللہ۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب بے نمازیوں کو اس جہنم کے طبقے میں ڈالا جائے گا تو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا لأنه یأکل اللحم والعظام، جہنم کا یہ طبقہ جب گناہگاروں کو ڈالا جائے گا تو ان کے گوشت کو بھی کھا جائے گا، ان کی ہڈیوں کو بھی کھا جائے گا، ان کا سب کچھ ختم کر دے گا، نہ انسان رہے گا نہ انسان کی ذات رہے گی۔ آخرکار ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، جہاں ہمیں امید ہے الحمدللہ وہاں اپنے گناہوں پر یعنی گریبان میں جھانک کر بھی دیکھنا چاہیے۔ اندازہ ہم بہت کر لیا کرتے ہیں اور جھوٹ کا اتنا بلندہ اس بات یعنی چلنے لگا ہے۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، معافی چاہوں گا بڑے معذرت کے ساتھ، میں نے خود ہی میں برائی اور نشانے کے طور پر حاضر نہیں ہوا ہوں۔ ہر ایک کا فیوریٹ ہوتا ہے، اچھی بات ہے، دینی چاہیے تاریخ۔ میرے لیے کسی مقرر سے کہا گیا تھا کہ حضور آپ ذرا فلاں مقرر صاحب کی تاریخ دلوا دیں، دلوا دی گئی، لیکن انہوں نے برسر عام مجھ سے وعدہ خلافی کے جملے بولے کہ میں فلاں جگہ سے آؤں گا، سیدھی سیدھی بات بتا دی جاتی تو اچھا تھا، لیکن حضرت وہ گھر تشریف فرماتے پھر بھی نہیں گئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کے لوگوں کو اس سے کیا پیغام جائے گا؟ سیدھا سیدھا قوم بلائے تو تقریر کرنے کے لیے پہنچو، سیدھا سیدھا لوگ بلائیں تو نعت شریف پڑھنے کے لیے پہنچو۔ الحمدللہ ہماری قوم بہت نوازتی ہے، ہماری قوم دینے میں کمی نہیں کرتی ہے، ہمارے لوگ بہت علماء کو نوازتے ہیں۔ آگے چلیے، حدیث نور کی تفسیر کر رہا ہوں، اسی کے ضمن میں یہ بات آ گئی، ذرا غور کریں۔ طبیعت اگر اکتا رہی ہو تو میں اپنے گفتگو کو یہیں پر ختم کر دوں گا۔ بتائیے، ہاتھ اٹھا کر بولیں، آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے عزیزوں میڈیا کے لوگوں، تمام سنی مسلمانوں، تیسرا طبقہ حطمہ ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں فرمایا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو پیٹھ پیچھے بدی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا مال جمع کر لیا اور گن کر رکھ لیا، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا؟ نہیں نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس میں حطمہ میں ضرور اس کو ڈالا جائے گا۔ یہ جہنم میں ایک وادی ہے، ایک وادی ہے، ایک کنواں ہے جس سے جہنم بھی خود 100 مرتبہ ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسی ایسی وادی ہے جہنم کے اندر، ایسی ایسی چیزیں ہیں جہنم کے اندر۔ ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، ہمیں راتوں میں رونا بھی چاہیے، ہمیں اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہانا چاہیے۔ صرف ہنسنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر بارگاہ مولا میں رونا بھی چاہیے۔ اور اس طبقے کے بارے میں فرمایا گیا فیہ الحیات والعقارب والسلاسل والقیود والاغلال، اس تیسرے طبقے میں قیود بیڑیاں ہیں، اس کے بعد زنجیریں ہیں، اس کے بعد گلے کے توق ہیں، اس کے بعد بیڑیاں ہیں۔ اگر اس کا پروف کرنا ہو تو اٹھائیے سورۃ الحاقہ جو 29ویں پارے کے اندر ہے، الحاقۃ ما الحاقہ۔ اگلی آیتوں میں یہ بھی آیا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین لا یاکلہ الا الخاطئون۔ لاسٹ میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب موت کا وقت قریب آتا ہے، میں موت پر اس کی وضاحت میں ہے اس حدیث کی اس لیے لے جا رہا ہوں کہ اس لیے کہ ہم مسافر ہیں، دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ جب ہم موت کے بستر پر لیٹتے ہیں تب احساس ہوتا ہے اے کاش میں نے میلادیں تو بہت سنی، اے ہائے تقدیر میں میلادوں میں بہت گیا، میں نیک کام بھی بہت کیا، مگر اس وقت بتا دیا جائے گا اگر کوئی بھی تم نے کام دکھاوے کے لیے کیا تھا یا شہرت طلب کرنے کے لیے کیا تھا یا ریاکاری کے لیے کیا تھا یا دکھاوے کے لیے کیا تھا تو علامہ فقیہ ابو اللیث نصر سمن
समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तंबीहुल गाफिलीन में फरमाते हैं, जिसकी शरह ज़िक्र लिज़ाकिरीन है, जिसको नमूने असलाफ हजरत मुफ्ती मोहम्मद साले साहब किबला ने उसका तर्जमा किया है। उसके अंदर बयान फरमाते हैं कि दिखावे के लिए काम करने वालों से कह दिया जाएगा, इज़हबू इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊन लिअजलिही, उन लोगों की तरफ चले जाओ जिनके दिखावे के लिए, जिनकी रियाकारी के लिए और शोहरत तलब करने के लिए जिनके लिए तुम काम करते हो, वहां जाकर तुम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आज बहुत हमारे घरों में आज हम किस पर रोएं, कहाँ जाकर के रोएं? हदीस नूर के अंदर तो बयान फरमाया गया, सुम्मा खलक़ नूरल अंबिया मिन नूरि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद जब 70,000 बरस अल्लाह की पाकी बयान की तवज्जो करो, फिर मेरे आका के नूर से तमाम नबियों के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने तमाम नबियों के नूर को पैदा किया। सुम्मा खलक़ जमीअल अरवाहि मिन नूरि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौर से सुने, हदीस नूर को पूरा बयान करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे नबी के नूर से तमाम रूहों को पैदा किया गया, इनकी रूहों को भी पैदा किया गया और इनकी रूहों को भी पैदा किया गया, आप लोगों की रूहों को भी पैदा किया गया, अव्वलीन व आखिरीन सबकी रूहों को पैदा किया गया। अरे जरा देखो कितना बड़ा मकाम है मेरे आका का। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत कहीं यूं बयान फरमाते हैं, लम याती नज़ीरू का फी नज़री मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहेदो सरा जाना। आगे चलिए, जब तमाम रूहों को पैदा कर दिया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तमाम रूहें इस नूर का चक्कर लगाए। फताफत जमीउल अरवाही नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम रूहों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहों को यानी नूर को चक्कर लगाने का हुक्म दिया। अब गौर करें, आपकी रूह भी चक्कर लगा रही है नूरे नबी की, और हम सब की रूह भी चक्कर लगा रही है नूरे नबी की। और जब तमाम रूहों ने चक्कर लगा लिया तो तमाम रूहों ने उस नूर की खूबसूरती को देखकर फसब्बहू व हल्ललू मिक़दार मिअती अल्फ सना, उन रूहों ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि मेरे आका के नूर को देख करके 100,000 साल अल्लाह की पाकी बयान की। सुभान अल्लाह। 1,00,000 साल अल्लाह की पाकी बयान की, उसकी खूबसूरती को देख करके आप जरा अंदाजा करें, जिस नबी की शान का मामला ये हो, अगर हम नमाजें छोड़ेंगे क्या उस नबी की शान हमसे नाराज होगी कि राजी हो जाएगी? और आगे चले, हम मुकर्रिर साहब है, हमको अपनी तकरीर पर नाजा होने की जरूरत नहीं है। ये शायर साहब हैं, इनको नाजा होने की जरूरत नहीं है। माली फैजी साहब पढ़कर चले गए, उनको घमंड और नाजा होने की जरूरत नहीं है। आप बैठे हैं, आपको अपने हुस्न और जमाल पर नाजा होने की जरूरत नहीं है। हाफिज को अपने हिफ्ज़ कुरान पर घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि तकरीर करने वाले को तकरीर का जो ढंग मिला है, और नात पढ़ने वाले को जो नात खानी का सलीका व तरीका मिला है, और मुकर्रिरीन को तकरीर का जो ढंग मिला है, आलिम को जो इल्मे दीन की दौलत मिली है, और कारोबार करने वाले को जो कारोबार का हुनर मिला है, मुजाहिद को जो जिहाद करने का हुनर और तरीका मिला है, और तमाम लोगों को जो खूबियां मिली है वो मदीने के ताजदार के सदक़े में मिली है, अहमद मुख्तार के सदक़े में मिली है, मुहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हदीस पाक के अंदर ये भी बयान फरमाया गया, फिर तमाम रूहों को हुक्म दिया गया कि उस नूर की तरफ देखें। तवज्जो है कि नहीं? मुझे ये बातें नहीं आती हैं, मुझे फालतू की बात ज्यादा आती नहीं है। पूरे रात के 12 बजे सोचा ये जाता है कि भाई बुढ़िया में तकरीर, ये इतना सफर काट कर हम आए और लोगों को हंसा कर चले गए, लोगों को लतीफे बाजी किस्से कहानियां और हुआ ही ये डींगे मार करके अगर हम चले गए तो मैदान महशर में भी सवाल होगा तकरीर करने वाले से, और आप सुनने वालों से भी जरूर सवाल होगा, यकीनन सवाल होगा कि मुड़िया के लोगों, आपने अपनी तबीयत को खुश करने के लिए मुकर्रर
मुकर्रिरीन को बुलाया था, या शुआरा को बुलाया था, या अपनी आखिरत संवारने की नियत से शुआरा को बुलाया था। दिलों के हालात से अल्लाह वाकिफ है, दिलों के हालात को वो खूब जानता है। जो सवाब की नियत से और खुलूस की नियत से सुनने के लिए बैठे हैं वो कामयाब व कामरान है, और जो मुकर्रिरीन सवाब की नियत से आए हैं वो भी कामयाब व मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन हक बात कहने से मैं डरता नहीं हूं।